بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ایک شخص ہے پاکستان میں جس کا نام ہے اسحاق ڈار. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو حساب کتاب کے علاوہ کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ اتنا اہل شخص ہے کہ وزارت خزانہ میں ہو تو پورے ملک کے خزانے کو ریگولرائز کر دیتا ہے، فارن آفس میں ہو تو پوری دنیا میں تھرتلی مچا دیتا ہے. تو میں آج کا جو ویلاگ ہے، جب بنگلہ دیش میں جو کل تک وحشی پاکستان تھا، ہمارے وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار نے قدم رکھا، تو میں نے بڑا گہرائی کے ساتھ اس بات کا مطالعہ کیا کہ وہ کیسے ان کا وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر خارجہ ملا ہے جس سے IMF نے پاکستان کا وزیر خزانہ نہیں بننے دیا. اتنا بڑا قوم پرست وزیر خزانہ تھا کہ جو ڈالر کی قیمت نیچے لانا چاہتا تھا، IMF نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کر اسے مجبوراً فارن آفس دیا گیا. تو فارن آفس جب اس کے پاس آیا تو پھر اسے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا. اب جہاں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نہیں جا سکتے وہاں پر ان کی کمی پوری کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. سینیٹر ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا تھا، ایک فارن آفس کے بیوروکریٹ نے، کہ یہ جنون کی طرح کام کرنے والا شخص ہے کہ جنہیں شام نیو یارک میں ہوتا ہے، اگلے دن جناب وہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے فرینکفرٹ میں لینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لندن پہنچ گیا ہے. وہ جہاز سے اترتے ہوئے آرام نہیں کرتا، وہاں سیدھا میٹنگ میں جاتا ہے جہاں انہیں میٹنگ طے کر رکھی ہے. یعنی ایک شخص کہ جو محض اس لیے سفر کرتا ہے کہ اسے کہ ملک کی ضرورت ہے وہاں جانا. ابھی ریسنٹلی میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ ان سے رابطہ قائم کیا جائے، پتہ لگتا ہے کہ وہ آج کابل گئے ہوئے ہیں. کابل سے پتہ لگتا ہے اسلام آباد میں چینی وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ڈھاکہ چلے گئے ہیں. ڈھاکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جدہ میں OIC کی کانفرنس اٹینڈ کرنا چلے گئے ہیں. جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ وہ دفتر خارجہ کی الف جیم نہیں جانتے، انتہائی کامیاب وزیر خارجہ ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ کام کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے. تو ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے. دیکھیں، ڈھاکہ جانا جو ہے ایک معمولی بات نہیں ہے. ڈھاکہ کل تک پاکستان کا حصہ تھا. میں جب 94 میں ڈھاکہ گیا تو یقین جانے میں اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر سکا. میں وہاں پر پاکستان ڈھونڈتا رہا. میں وہاں جماعت اسلامی کے امیر جنہیں غلام اعظم صاحب کو ڈھونڈا، میں نے وہاں پر صلاح الدین کو ڈھونڈا، میں نے اس شخص کو بھی ڈھونڈا جس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرنل فاروق نے گولی ماری تھی مجیب الرحمان کو. بہرحال میں نے وہاں پر جگہ جگہ پاکستان کے لوگ مجھے نظر آئے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ دورہ بڑا کامیاب اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پر MOUs پر دستخط بھی ہوئے ہیں. وہاں پر ہم نے ان کو جو فوجی تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنے کی پیشکش کی ہے، اس پر راضی ہیں وہ. اب وہاں کے لوگ یہاں پاکستان میں تربیت بھی حاصل کریں گے. بنگلہ دیش کی فوج میں بہت بڑی تعداد ایسے افسروں کی تھی
کہ جنہوں نے کاکول میں تربیت حاصل کی تھی. اب بہت سے لوگ نئے آنا چاہتے ہیں, انہیں تربیت حاصل کروانا چاہتے ہیں. وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو بی بی سی نے کوئی خبر بھی چلائی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان سے مانگا ہے کہ معافی مانگیں 1971 کی جنگ کر. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ نے ہمارے جو پیسے دینے ہیں وہ بھی دیں جو ہمارے حصے کے آتے تھے. یعنی اس طرح کی یہ باتیں ممکن انہوں نے کی بھی ہوں, لیکن کوئی اس طرح کے اعلامیے میں تو مطالبہ نہیں کیا گیا. مطالبہ کرنا شاید ان کا ایک مطلب ان کا سٹینڈ ہے, لیکن ہمارا بھی ایک سٹینڈ ہے جس میں ہم قائم ہیں. ہمارا وہاں پاکستان جیت رہا ہے, جاگ رہا ہے. لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے موجود ہیں. انہوں نے شفیق الرحمان صاحب سے, جماعت اسلامی کے امیر سے ملاقات کی, پھر بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات کی. وہ بھی اب لگتا ہے کہ بہت بیمار ہیں اور بڑھاپا ان پہ بھی ہے. میں نے ان سے 94 میں ملاقات کی تھی جب وہ اس وقت وزیر اعظم تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں. بنگلہ دیش سے اگرچہ عوامی لیگ مکمل ایلیمینیٹ تو نہیں ہوئی, لیکن جگہ جگہ سے شیخ مجیب الرحمان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے وہاں پر ان سے بات کی جو پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹو سوچ رکھتے ہیں. تو میں جو کہہ رہا تھا, میرا اصل وی لاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اسحاق ڈار کو. اسحاق ڈار سے میرے کوئی 3-4 عشرے سے تعلق تو ہے, لیکن میں نے ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا ہے کہ جب تک وہ وزیر خزانہ تھے وہ لڑتے تھے IMF سے کہ میں ڈالر کی قیمت بڑھنے نہیں دوں گا. اب وہ فارن آفس کے محاذ پر ہیں, خارجہ امور کے محاذ پر ہیں, اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس محاذ پر بھی وہ کامیاب ہیں. وہ دنیا بھر میں فلسطین کے مظلوم لوگوں کی آواز بھی بلند کر رہے ہیں, کشمیریوں کا مسئلہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگوں نے پہلے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ وہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کو کچھ جسٹیفائی کیا, ڈاکٹر عافیہ کی سزا کو جسٹیفائی کیا, یہ بھی غلط تھا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک قوم پرست لیڈر ہیں. وہ اس وقت میاں شہباز شریف کی جو مصروفیات ہیں اس کا بوجھ وہ شیئر کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر سینیٹر اسحاق ڈار گئے ہیں ڈھاکہ میں, تو ایک بار پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی حکومت کی حمایت اور اس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کر کے ہی مضبوط بنایا جا سکتا ہے, اسے بھارت کے چنگل سے نکالا جا سکتا ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سینیٹر اسحاق ڈار ہیں, ان کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی کمپیٹنسی کے بارے میں کوئی بات کرے اور ان کے بارے میں یہ بھی کوئی بات کہے کہ شاید وہ ناکام ہیں. فارن آفس کے معاملات نہیں جانتے. فارن آفس کے معاملات جانتے یہ ہیں کہ ابھی ڈھاکہ میں تھے تو وہاں سے فلائی کر کے وہ سیدھے جدہ چلے گئے. وہ اگلی اسائنمنٹ, اگلی اپائنٹمنٹ جو ہے اس کے لیے وہ ایک دن بھی آرام نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ وہ کئی دن تک گھر نہیں آتے.